أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم۔ محبت و اخلاص سے بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ عزیز دوستو، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے ایمان کامل کی علامتیں۔ کامل ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی لذت کن چیزوں میں ہے؟ تو اس حوالے سے ایک حدیث، صرف ایک حدیث ہم نے سمجھنی ہے، اور وہ بھی کوئی بہت لمبی حدیث نہیں ہے، بالکل مختصر حدیث ہے، لیکن اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معانی کا ایک سمندر بند فرمایا ہے۔ آپ سنیں گے ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ ہمیں اس حدیث سے فیض یاب فرمائے۔ حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں تین خصلتیں ہوں گی، تین عادتیں ہوں گی، تین چیزیں جس میں ہوں گی، وہ ایمان کی لذت پا لے گا۔ اچھا، لذت تو کھانے پینے کی ہوتی ہے، ایمان کی لذت کیسے ہوگی؟ بھئی جس طرح، یہ بات سمجھیں، جس طرح جسمانی غذاؤں میں مختلف لذتیں ہیں، جیسے ہمیں فروٹ کا جو ذائقہ ہے کچھ اور آتا ہے، کھانے کا ذائقہ کچھ اور آتا ہے، گھر کے کھانے کا ذائقہ کچھ اور ہے، باہر کے کھانے کا ذائقہ کچھ ہے۔ تو جس طرح جسمانی غذائیں ہیں اور ان کی مختلف لذتیں ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روحانی غذائیں بھی رکھی ہیں۔ ایمان اور اعمال میں بھی ان غذاؤں کے مزے الگ الگ ہیں، اور جیسے کھانے کی لذت اس کو محسوس ہوتی ہے جس کی قوت ذائقہ درست ہو، اسی طرح ایمانی غذاؤں کی لذت بھی وہی محسوس کرتا ہے جس کی روحانیت درست ہو، جس کی روح بیمار نہ ہو، جس کی روح جو ہے وہ صحت مند ہو۔ اور جس طرح جسمانی کوئی مرض ہو، ظاہری حواس درست نہ ہو، تو ان کو درست کرنے کے لیے الگ الگ دوائیں بنی ہوئی ہیں، میڈیسن دستیاب ہیں۔ ایسے ہی اگر روحانی قوت میں کوئی مسئلہ ہو اور روحانی غذاؤں کے ذائقے اگر کسی کو محسوس نہ ہوتے ہوں، تو اس کے لیے بھی حضور نے دوائیں ارشاد فرمائی ہیں، کیونکہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسمانی طبیب بھی ہیں اور روحانی طبیب بھی ہیں، اور اس حدیث میں حضور نے ان روحانی دواؤں کا ذکر کیا ہے۔ اب جو ایمان کی لذت پا لیتا ہے وہ پھر بڑی بڑی مشقتیں بھی برداشت کر لیتا ہے، خوشی سے ان کو برداشت کرتا ہے۔ سردیوں کی نماز ہو وہ خوشی سے پڑھتا ہے، جہاد اللہ کی راہ میں کرنا ہو تو وہ خوشی سے ادا کرتا ہے، پھر اسے کربلا کا میدان سجانا بھی آسان لگتا ہے۔ تو کربلا کا جو سارا واقعہ ہے وہ سمجھ لیں کہ اس حدیث کی زندہ و جاوید تشریح اور تفسیر ہے
کہ بڑی بڑی مشقتیں بھی پھر آسان لگتی ہیں کس کو؟ جسے ایمان کا مزہ آ جائے، جسے ایمان کی لذت نصیب ہو جائے، اور جو لذت ایمان سے محروم ہو، جس کی روح بیمار ہو، اسے پھر 20 رکعت تراویح بھی زیادہ لگتی ہے، اسے پھر 30 دن کے یہ روزے بھی بڑے اوکھے اور مشکل لگتے ہیں، اسے جناب رمضان المبارک میں بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ رمضان المبارک میں بھی ہمارے نوجوان ساری رات میچ کھیل کر گزار دیتے ہیں، ساری رات میچ کھیلنا، گھوم پھر کے گزارنا اور ادھر ادھر آوارہ گردی میں گھوم لینا، وقت ضائع کر دینا پھر آسان لگتا ہے، عبادتیں پھر مشکل لگتی ہیں کب؟ جب روح بیمار ہو۔ لیکن جب ایمانی ذائقہ درست ہو، روح بیمار نہ ہو، اور جس کو ایمان کی مٹھاس لگ جائے، جس کو ایمان کا ذائقہ لگ جائے، جس کو عبادت کا ذائقہ آ جائے، جس کو سجدوں کی چاشنی محسوس ہو جائے، وہ پھر بڑی بڑی عبادتیں بھی اپنے لیے آسان سمجھتا ہے۔ اب سب سے پہلے نمبر پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ذکر فرمایا کہ جس میں 3 لذتیں ہوں گی وہ ایمان کی، 3 خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی لذت پا لے گا۔ پہلی کون سی ہے؟ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، فرمایا جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کا رسول سب سے پیارے ہوں۔ اللہ اور اس کا رسول جس کے نزدیک سب سے پیارے، پوری کائنات ایک طرف اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک طرف، یعنی مال و دولت، بیوی بچے، دنیاوی نعمتیں، ساری چیزیں ایک طرف، ان سب سے بڑھ کر اسے کس سے محبت ہو؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور سے کون سی محبت ہونی چاہیے؟ جو اللہ سے محبت ہے۔ جس طرح کی محبت اللہ سے ہو اسی طرح کی محبت رسول اللہ سے بھی ہو۔ اور پھر محبت کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، ماں سے اور طرح کی محبت ہے، بیوی سے اور طرح کی محبت ہے، بچوں سے اور طرح کی محبت ہے، لیکن یہاں پر کون سی محبت ہے جو رسول اللہ سے ہونی چاہیے؟ وہی محبت جو بندے کو اللہ سے ہونی چاہیے۔ پھر محبت کی بہت ساری اور بھی کیٹیگریز آ جاتی ہیں کہ ایک محبت ہوتی ہے عقلی، کہ بندہ خود محبت کرتا ہے اور اپنے آپ کو محبت پر ابھارتا ہے، اور ایک ہوتی ہے محبت طبعی جو خود بخود ہو جاتی ہے۔ باپ کو بچوں سے محبت طبعی ہوتی ہے، عقلی نہیں ہوتی۔ عقل تو کیا ہے کہ بندہ کوشش کر کے محبت کرے، اور اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت طبعی ہونی چاہیے۔ جس طرح ہم ہر لمحہ، ہر زندگی کا لمحہ ہم اپنے بچوں سے، ماں سے اور دیگر قریبی رشتوں سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزرنا چاہیے، اور کامل محبت ہونی چاہیے۔ ہر رشتے سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے، بلکہ یوں ہونی چاہیے جس طرح اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد۔ تو بندہ اللہ اور اس کے رسول کو ایسے مانے جس طرح صدیق اکبر نے مانا ہے، کہ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ
مجھے سب سے زیادہ اللہ سے پیار ہے اور اللہ کے رسول سے پیار ہے۔ اور محبت خود بولتی ہے، یہ ایک انسان کے اندر ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو اپنا آپ خود بتاتی ہے۔ کسی کو کسی سے عشق مجازی ہو جائے، جیسے لڑکیوں اور لڑکوں کو آپس میں محبت ہوتی ہے، یہ عشق مجازی ہوتا ہے، لیکن یہ عشق بھی جب کسی کو ہوتا ہے تو محبوب کا، عاشق کا انداز بتاتا ہے کہ اس کو کسی سے پیار ہے۔ تو یارو جب عشق مجازی ہو تو اس کا اظہار ضروری ہے، تو جس کو عشق حقیقی ہو تو اس کا اظہار کتنا ضروری ہے۔ تو عاشق کا انداز بتاتا ہے کہ اسے اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے۔ میرا چلنے بیٹھنے کا انداز، زندگی گزارنے کا انداز، کمانے کا انداز اور دیگر میری زندگی کے تمام معمولات بتائیں گے کہ مجھے رسول اللہ سے کتنی محبت ہے۔ اب ہر کوئی اپنے آپ کو دیکھ لے کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے معیار پر کتنا پورا اترتا ہوں، یہ ہر ایک کو نظر آ جائے گا۔ اگر نہیں پورے اترتے تو پھر کوشش کریں کہ آج سے انشاءاللہ ہم نے پورا اترنا ہے، اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے اس وقت تو کوئی دعویٰ ایمان میں کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اسے سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو سب سے پہلی چیز ایمان کی لذت کے لیے وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بے پناہ محبت، اللہ اور اس کے رسول کی صرف محبت نہیں بلکہ بے پناہ محبت، یہ ایمان کی لذت پانے کے لیے ضروری ہے۔ پھر دوسری چیز حضور نے ذکر فرمائی وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، فرمایا جو اللہ کے کسی بندے سے محبت کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے۔ کس سے محبت کرے؟ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے، کہ صرف اپنے ذاتی مقاصد اغراض کے لیے، اپنے لالچ کے لیے محبت نہ ہو، کیونکہ یہ اغراض والی محبتیں تو ختم ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، رب فرماتا ہے ان کی دوستیاں قیامت کے دن بھی قائم رہیں گی۔ ہاں جی، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا کہ بڑے گوڑے یار بھی قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، لیکن جن کی یاریاں رب کے لیے ہوں گی، پرہیزگار ہوں گے، فرمایا ان کی یاریاں قیامت والے دن بھی سلامت رہیں گی، وہ جنت میں بھی اکٹھے جائیں گے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم من الجنۃ زمرا، جس طرح ان اللہ کے لیے محبت رکھنے والوں کی دنیا میں ٹولیاں ہیں، اسی طرح یہ ٹولیوں کی شکل میں قیامت والے دن جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو اس لیے محبت کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ آج ہماری محبتیں اللہ کی رضا کے لیے نہیں۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ دوستی کا کنسیپٹ نہیں ہے، اسلام دوستی کا کنسیپٹ دیتا ہے، لیکن بڑا پیارا دیتا ہے، بڑا صاف اور ستھرا دیتا ہے۔ اسلام کے نقطہ نظر سے ہم اگر لوگوں کو اپنا دوست بنائیں اور اس کے معیار کے مطابق کسی کو اپنی دوستی کے لیے منتخب کریں گے تو انشاءاللہ دوستی میں ہمیں کبھی نقصان نہیں ہوگا، دنیا میں بھی نقصان نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی نقصان نہیں ہوگا۔ پھر تیسری چیز حضور نے فرمائی جو کہ لذت ایمان کے لیے ضروری ہے، فرمایا وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ کما یکرہ ان یلقا فی النار، یہ بات جو ہے وہ بڑی پلے سے باندھنے والی ہے۔ ہر بات کی اپنی اہمیت ہے، لیکن آج کے دور کو اگر دیکھا جائے تو اس بات پر ہمارا غور و فکر کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ فرمایا جو کفر میں لوٹ جانا جبکہ اللہ نے اسے اس کفر سے بچا لیا، تو کفر میں لوٹ جانا ایسا برا جانے جیسا آگ میں ڈالا جانا برا جانتا ہے۔ آج یہ چیز جو ہے وہ ہمارے اندر بہت کم ہو گئی ہے کہ ہم کفر کو ناپسند نہیں کرتے، کفر سے نفرت نہیں کرتے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے مسلمان ہونے پہ ناز ہونا چاہیے، اللہ کا شکر گزار بھی رہنا چاہیے،
اور یہ سمجھنا چاہیے کہ صرف اور صرف دین اسلام ہی دین حق ہے، اس کے علاوہ کوئی دین اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول اور قابل احترام نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، رب فرماتا ہے رب کے نزدیک اگر کوئی مقبول اور پیارا دین ہے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے، اور کوئی دین رب کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ لہٰذا ہمیں دین اسلام کو سب سے زیادہ ویلیو دینی چاہیے، اور اس کے علاوہ ہر مذہب سے، باطل نظریے سے ہمیں سخت نفرت ہونی چاہیے۔ آج ہمارے کئی مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے سوشل میڈیا پر، وہ سکھوں کے ساتھ بڑی جناب وہ خوش ہو کر سیلفیاں بنوا رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کے گردوارے میں جا رہا ہوتا ہے، کوئی ہندوؤں کے مندر میں جا کے تصویریں بنواتا ہے، کوئی جناب کسی چرچ میں جا کے تصویریں بناتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں کفر سے نفرت نہیں ہے، ہم کفر سے نفرت کرنے میں کمزور ہیں، لیکن ایمان کی لذت پانے کے لیے ضروری ہے، ایمان کامل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں کفر سے اس طرح نفرت ہونی چاہیے جس طرح ہمیں اس چیز سے نفرت ہے کہ ہمیں کوئی آگ میں پھینک دے۔ اور کفر سے نفرت کی ایک یہ بھی ہماری عادت ہونی چاہیے کہ ہم ہر بات کرتے ہوئے سوچیں کہ کہیں اس سے میرے ایمان پر تو نہیں کوئی فرق پڑے گا، ہر بندے سے ملتے ہوئے سوچیں کہیں یہ ایسا بندہ تو نہیں، ایسے نظریات کا حامل تو نہیں کہ جس سے میرے ایمان پر تو نہیں کوئی فرق پڑے گا۔ اگر کوئی گستاخ صحابہ ہے اور آپ اس سے میل جول رکھتے ہیں، وہ آپ کے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ اگر کوئی گستاخ اہل بیت ہے اور آپ اس سے سلام دعا رکھتے ہیں، اپنے تعلقات رکھتے ہیں، تو وہ آپ کے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ اگر کوئی ختم نبوت کا منکر ہے، کوئی قادیانی ہے، اور آپ کا اس سے لین دین اور سلام دعا ہے اور آپ کی دوستی یاری ہے، تو وہ ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ اور اگر کوئی گستاخ رسول ہے، ضروریات دین میں سے کسی چیز کا منکر ہے، تو وہ ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ ہمیں اسے اس طرح نفرت کرنی چاہیے جس طرح ہم زہر سے نفرت کرتے ہیں، جس طرح زہر ہمارے ایمان کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے، اسی طرح ایسے لوگوں سے ملنا جلنا ہمارے ایمان کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے، خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح ہم اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بھی فکر مند رہنا چاہیے۔ اور ہمارے نوجوان بہت سارے ایسے گانے گنگناتے ہیں، سنتے ہیں، جس میں واضح طور پر کفریہ اشعار ہوتے ہیں۔ یہاں پر اسی بازار میں ایک نوجوان اس نے ٹک ٹاک پر اپنی ویڈیو لگائی، تو ایسے ہی کیونکہ میں بھی اپنی ویڈیوز جو ہے وہ ٹک ٹاک پر اپلوڈ کرتا ہوں تاکہ اتنے سارے گند میں کسی کو کوئی اچھی بات سننے کو بھی مل جائے۔ بہرحال اس نوجوان کو میں نے سمجھایا کہ جناب آپ نے جو ویڈیو لگائی ہے اس میں تو واضح طور پر اللہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی گئی ہے، اور وہ لفظ بولنے اور سننے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، سنے بھی اور ساتھ بولے بھی تو بندہ دائرہ ایمان سے خارج ہے، کیونکہ واضح طور پر اس میں اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبی کی گئی ہے۔ اور اس دوست نے وہ گانے کے ساتھ لپ سنگ بھی کی ہوئی تھی، تو ظاہر ہے کہ اس نے سنا بھی اور بولا بھی۔ تو یہ ایک مثال نہیں، اس طرح کی کروڑوں مثالیں ہیں ہمارے مسلمانوں میں کہ لا علمی میں وہ کفار کے یا جاہل مسلمانوں کے گائے ہوئے گانے وہ ان کے سنتے ہیں اور ان کو گاتے بھی ہیں، اور لاشعوری میں وہ دائرہ ایمان سے نکل چکے ہوتے ہیں۔ لہذا میرے دوستو، ہر وہ بات جو ہمارے منہ سے نکلے یا ہم کسی سے سنیں، یا کوئی یہ جو گانے وغیرہ ہیں یہ تو ویسے ہی حرام ہے، لیکن اگر کوئی سنے بھی تو پھر اس کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں اس میں کوئی کفریہ بات تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ایمان کی لذت نصیب فرمائے، اور ایمان کامل کی جو حضور نے یہ 3 خصلتیں بیان کی ہیں، یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے کہ ایک تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ پیار ہو جائے، اور ہم جس سے بھی محبت کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور کفر میں لوٹ جانے کو ہم اس طرح ناپسند کریں جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ہم ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔